ناظرین السلام علیکم۔ وہ چونکہ ہم ایک ہی دن میں ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اسی قمیض میں میں جا کے قمیض بدلوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ میرے اس سے زیادہ 2 قمیضیں اور پڑی ہوئی ہیں مجھے۔ سوال آیا ہے ناصر صاحب کا، کہتے ہیں سپریم کورٹ میں جو کیس میں نے کیا تھا اس میں والیوم 10 کیا تھا، کتابیں آئیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں کیا کیس تھا جو عمران خان صاحب کی طرف سے دائر ہوتا؟ کیس صرف یہ تھا کہ بطور وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا ہے اور وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ جب یہ کیس شروع کرنا تو حامد خان صاحب نے کرنا تھا، وہ آئے تھے باہر ملک سے، وہ شاید ان کی تیاری نہیں تھی، تو وہ ان کی پرفارمنس نہیں، بس کلاس بیٹسمین جاتا ہے، گیند سوئنگ بڑا کر رہا ہوتا ہے، گیند سوئنگ بہت کر رہا تھا، تو پھر وہ کیس مجھے دے دیا گیا تو ہم نے تیار کیا۔ 2 جج صاحبان آصف کھوسہ صاحب اور جسٹس گلزار نے جو فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آصف کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ضرور پڑھ لیں، وہ ادب ہے، ورک آف لٹریچر ہے۔ 3 جج صاحبان نے کہا نہیں، پہلے تحقیق ہونی چاہیے تاکہ یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں یہ سچ ہیں کہ نہیں۔ تو انہوں نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT بنائی۔ اس انویسٹیگیشن ٹیم نے وقت لگا کے ریسرچ کی، تحقیق کی، پتہ لگایا اور خطوط لکھے کچھ ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی کو انفارمیشن مانگنے کے لیے۔ والیوم 10 وہ خطوط جو انہوں نے لکھے اور جو ان کو جواب آئے وہ ہے۔ وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے بھی جمع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ جج صاحب میں اپنے پاس رکھے، سو کسی وکیل کو نہیں ملے، نہ میں نے دیکھے نہ کسی اور نے دیکھے۔ دوسری طرف سے تو بہت وکیل تھے۔ فیصلہ آ گیا۔ پہلے نعرہ تھا نواز شریف کا، ووٹ کو عزت دیں۔ اب انہوں نے چیخو پکار کر کے کہا مجھے کیوں نکالا، شور بجا، اور ان کے خاندان کے کچھ لوگوں نے بھی وجہ میں بھائی پڑھ تو لیں، اجاز الاحسن صاحب کی ججمنٹ پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی پڑھ لیں، باقی 5 جج تھے، پڑھیں۔ ایک ہسٹوریکل، کاش ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں 14 ججمنٹس بڑی فیصلے جو سپریم کورٹ نے لکھے وہ آپ کے سامنے آؤں اور آپ سے آرام سے سیدھی باتوں میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایشو کیا تھا اور فیصلہ کیا تھا۔ مثلا مولوی تمیز الدین خان کا کیس سندھ چیف کورٹ نے، جب وہ آئینی اسمبلی 1946 میں تھی اور لیجسلیٹری قانون ساز اسمبلی ڈیزالو کی گورنر جنرل غلام محمد نے، تو سندھ چیف کورٹ نے گورنر جنرل غلام محمد کا فیصلہ کالعدم کرا دیتی۔ میں کہا نہیں ہو سکتا، آئین بنانا۔ وہ ایسی اچھی تھی اسمبلی، آئین ساز اسمبلی، اس نے کہا ہر کام کرنا ہے، آئین نہیں بنانا۔ تو جس امینڈمنٹ سے انہوں نے اختیار دیا تھا عدالتوں کا، اس پہ گورنر جنرل کے دستخط نہیں تھے، جیسے قانون بن نہیں سکتا۔ تو بحث یہ کی گئی کہ بے شمار قوانین ایسے ہیں جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے جس پہ گورنر جنرل کا دستخط نہیں ہے، تو اس پہ بھی نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرن آف سب سیلنشیو، چپ کر کے بن گیا۔ سپریم کورٹ نہیں مانا۔ لیکن اگر غلام محمد صاحب کا یہ خیال تھا کہ اب وہ آرڈیننسیں پاس کرتے رہیں گے اور یہ حکومت کرتے رہیں گے، ایک اور کیس آیا اسپ، اسٹیٹ ورسز اسپ پٹیل، اس میں نے کہا نہیں بہو، آرڈیننسیں بنا کے حکومت نہیں چل سکتی،
الیکشن کراؤ. تو تب جا کے الیکشن ہوئی اور 1956 کا آئین بنا جو ہمارا پہلا آئین تھا. اس سے پہلے جو آئینی قانون تھے وہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، چھوٹا سا 2.5 صفحے کا قانون ہے، وہ بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ. یہ شک ان جو بندے الیکٹ ہو کے آئے تھے ان کو تکلیف دیتی تھی کہ جس دن آپ آئین بنا لیں گے آپ فارغ ہوں گے، نئی الیکشن ہوگی. لہٰذا قرارداد مقاصد جو شاید 1951 میں پاس ہوئی تھی، آبجیکٹو ریزولوشن، اس کے علاوہ انہوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا. آتے رہے بیٹھے رہے. انڈیا نے آئین بنا کے، جواہر لال نہرو نہیں ہیں، مر گئے، سب نے مر جانا. ان کو کہا گیا کہ بڑے ادھر سے ریفیوجی آئے ہیں، انڈیا کے حالات بڑے برے ہیں، الیکشن ڈیلے کر دیں. چونکہ آئین بن گیا، انہوں نے کہا نہیں، الیکشن کروانی ہے. ہمیں یہ نقل مارنی نہیں آئی. بلکہ شاید میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ لطیفہ یہ تھا کہ اتنی دھوتیاں جواہر لال نہرو نے نہیں بنی جتنی ہماری وزارتیں بدلی ہیں. اگر کسی شخص کے پاس 1.5 MLA ممبر لیجسلیٹو اسمبلی اس کا ساتھ دے رہا ہے تو سمجھو اسے کوئی نہ کوئی رتبہ مل جائے گا. اس کی ایک وجہ جو میں 2-4 کتابیں پڑھتا ہوں، مسلم لیگ کو حکومت کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا. ملک بن گیا 1000 مائل 1000 میل انیمی ٹیریٹری، ایسٹ پاکستان سے دور. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوریڈور بھی مانگتے رہے کہ ہمیں ادھر جانا بائی روڈ جا سکے، نہیں دیا ہندوستان. ان کو یقین تھا کہ یہ 1.5 سال میں بقول استاد دامن پاکستان کا فلوس نکل جائے گا. یہ نہیں نکلا، ہمارا جلوس نکلا، لیکن وہ ہم نے نکالا.